اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورائے اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7857574416۔ یہ صحیح ہے۔ یہ بات کبھی کبھی ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی آتی ہے، اور کبھی کبھی مخالف کیمپ سے بھی یہ آواز بلند ہوتی ہے۔ ذہن و فکر میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اعلی حضرت کون ہیں، ان کو کیوں اعلی حضرت کہا جاتا ہے؟ تو آئیے اگر ہمارے چند جملوں کو آپ اپنے قوت حافظہ میں محفوظ رکھ سکیں تو جب آپ کے ذہن و فکر میں یہ سوال آئے گا کہ اعلی حضرت کون ہیں تو آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا، اور مخالف کیمپ سے آواز بلند ہوگی تو آپ تسلی بخش پیار کے انداز میں اس کو جواب دے کر کے مطمئن کر لیں گے۔ جس ہندوستان میں ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، 1856 عیسوی میں اس ملک کے حالات کا جائزہ لیجئے۔ 1856 عیسوی میں اس ملک کے سیاسی اور مذہبی حالات کیا تھے؟ تو مذہبی حالات کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ اس ملک میں 1856 عیسوی میں مذہبی حالات بگاڑ دیے گئے تھے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کو برباد کرنے کے لیے 100 سے زیادہ فتنے اسلام و سنیت کے نام پر پیدا کیے گئے تھے۔ بر صغیر کا مسلمان چیخ پڑا تھا۔ وہ جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق سے جائز سمجھتا تھا، جن رسموں کو اسلامی رسم سمجھتا تھا، جن خیالات کو اللہ اور اس کے حبیب کے تعلق سے مستحسن اور باعث برکت سمجھتا تھا، ان خیالوں پر پابندیاں لگائی جانے لگیں۔ ان سوچ و فکر کو بدعت و شرک کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ فتنہ یہاں تک بڑھا، یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی گئی کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، لیکن بولے گا نہیں۔ یہ ذہن و فکر لایا گیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، خدا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، تو بندہ کی طاقت بڑھ جائے گی، خدا کی طاقت گھٹ جائے گی۔ اس ناپاک دلیل سے ذہن و فکر پھیرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسرا بھیانک فتنہ یہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ ہے کہ شیطان کا علم زیادہ ہے کہ ملک الموت کا علم زیادہ ہے؟ علم کس کا زیادہ ہے؟ تو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ رسول اللہ کے علم کی زیادتی کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے، لیکن شیطان اور ملک الموت کے علم کی زیادتی کا ثبوت قرآن سے ہے۔ معاذ اللہ یہ فتنہ پیدا کیا گیا۔ ایک اور فتنہ یہ پیدا کیا گیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو اسے کسی چیز کا اختیار نہیں۔ یہ بھی فتنہ سامنے لایا گیا کہ نبی کی تعظیم بڑے بھائی کسی کرنی چاہیے سو اس میں بھی کم کرنا چاہیے۔ ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ نبی ولی بھوت پریت جن سب برابر ہیں۔ ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ نبی سلام مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کی باتیں معلوم ہیں کہ نہیں،
اور معلوم ہے تو کل غیب کی باتیں معلوم ہیں کہ بعض باتیں معلوم ہیں. اگر بعض باتیں ان کو معلوم ہے غیب کی تو اس میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. ایسا علم غیب تو جانور کو بھی ہے, پاگل کو بھی ہے, چوپائے کو بھی ہے, تمام لوگوں کو ہے. ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ نبی کونین کے بعد کوئی نبی دنیا میں آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ بھی فتنہ سامنے لایا گیا کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے. یہ بھی فتنہ سامنے لایا گیا. رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات پر حملہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول کو آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے. حالانکہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ محبوب آخری نبی ہو. سب کا عقیدہ اس پر ہے کہ سرکار آخری نبی ہیں, سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن یہ بات ذہن و فکر میں ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ آپ کو آخری نبی ماننا عوام کا خیال ہے. اس طرح سے آپ کے آخری نبی ہونے پر اعتراض کیا گیا. یہ بھیانک فتنہ سامنے پیش کیا گیا کہ اسے ہندوستان میں دہلی کے جامع مسجد پر ملک کے لیڈر گاندھی کو لے جا کر تقریر کروائی گئی اور یہ کہا گیا کہ اگر نبوت کا دروازہ